آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یوم ولادت ہے 26 رمضان مبارک۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالی عمر خضری عطا فرمائے کہ جن کی برکت سے کئی مسلمانوں کو رمضان شریف کیسے گزارنا ہے یہ سیکھنے کا موقع ملا۔ رمضان مبارک میں عبادات، رمضان مبارک میں تلاوت کرنے کا جذبہ ملا۔ کئی اشخاص رسول ایسے ہیں کہ جن کو الحمدللہ رب العالمین روزے کس طریقے سے رکھنے ہیں اور ان کی نورانیت کس طریقے سے حاصل کرنی ہے یہ سیکھنے، جاننے اور علم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں عمر خضری عطا فرمائے، صحت والی، عافیت والی، سلامتی والی، اللہ تبارک و تعالی ان کو طویل عمر نصیب فرمائے، آمین۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہم نے رکھا ہے عطار کی باتیں۔ انشاءاللہ الکریم امیر اہل سنت کی بات اس پروگرام میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو مختلف طرح کی خصوصیات اور ان پر نوازشات فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو اگر دیکھا جائے اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو اپنے اعمال کرتے ہیں اگر وہ چھپ کر کے بھی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر یہ کرم فرماتا ہے کہ ان کی نیکی کا تذکرہ لوگوں کی زبان پر جاری فرما دیتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو تہجد پڑھنے والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے پر ایسی نورانیت عطا فرما دیتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تہجد پڑھنے والا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر ایمان اور عمل صالح کا ذکر فرمایا ہے قرآن کریم میں، تقریباً 71 مقامات پر، 71 مقامات پر، مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا اور اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا ہے۔ تو جہاں پر اعمال صالحہ یعنی نیک کاموں کی جزا کے طور پر چیزیں جو ہے بیان ہوئی ہیں اور 4 انعامات جو بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اپنے اس بندے کو جو اس کی رضا کے لیے نیک اعمال کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اچھی شہرت عطا فرما دیتا ہے، اس کا یوں بولیے اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے اور جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور امیر سنت کی ذات کو دیکھا جائے تو آپ وہ مبارک ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں عبادت کس طرح کرنی ہے اور کس نیت کے ساتھ کرنی ہے اور کس اخلاص کے ساتھ کرنی ہے۔ اہل بیت طہار کے اخلاص کے واقعات ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشادات ہوں اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعلیمات سے ملنے والی باتیں ہوں، یہ ہمیں بتائی ہیں اور سمجھائی ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اخلاص جو ہے یہ قبولیت کی چابی ہے۔ اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اس کے بارے میں بڑی پیاری بات کہی گئی ہے کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سننے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، امیر سنت کی ایک بڑی پیاری بات جس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی یوں بولیے کہ شخص جس سے کوئی غلطی ہو جائے اس کو شرمسار یا شرمندہ ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ یہ آپ کا ایک بڑا اعلیٰ اور بڑا عمدہ وصف ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو اس پر لوگ بعض اوقات اس کو اتنا جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں، اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ غلطی کے مقابلے میں اگر کرٹیسزم کو دیکھا جائے اور جو اس بندے کی جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہوتی ہے یا جو اس کو جھاڑا جا رہا ہوتا ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔
لیکن امیر اہل سنت کا جو ہے وہ انداز یہ دیکھا ہے کہ غلطی کا کسی کو احساس ہو جائے اور بندہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لے تو پھر اس غلطی پر اس بندے کو شرمسار نہیں کرتے، اس بندے کو اس غلطی کے اوپر آر نہیں دلاتے۔ یہ بات ہمیں بھی اپنی زندگی میں شامل کرنی چاہیے کہ کسی کو اس کی غلطی پر، اس کے گناہ پر جو ہے وہ آر نہ دلائیں، جبکہ وہ توبہ کر چکا ہے، اس کو چھوڑ چکا ہے، ایڈمٹ کر رہا ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے، پھر اس کو آر نہ دلائیں۔ کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ جیسے گناہ کرنے والا ہے، اس نے گناہوں سے توبہ کر لی تو اب اس کے گناہ کا تذکرہ کر کے اسے جو ہے وہ آر دلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے شرمندہ کرتے ہیں، اسے پریشان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ایر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر اسے آر دلائے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ کام خود نہ کر لے۔ تو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی میں کوئی غلطی، کوئی گناہ والا معاملہ تھا، اس نے اس سے توبہ کر لی تو اب اسے آر نہیں دلانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اچھے اخلاق ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کو ایک بانی کی حیثیت سے دیکھا جائے، ایک تحریک کے قیادت کرنے والے لیڈر کے حساب سے جو ہے وہ دیکھا جائے تو وہ کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ سب سے پہلے تو میں تمام عاشقان رسول کو امیر اہل سنت کے یوم ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ سب کو امیر اہل سنت کا یوم ولادت بہت 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 مبارک ہو۔ آپ سب کو امیر سنت کا یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ 26 رمضان مبارک ہو۔ اللہ پاک کی رحمت سے امیر اہل سنت کی ولادت ہوئی ہے اور دنیا بھر میں امیر اہل سنت کے مریدین، طالبین، محبین، متعلقین اور جو جس طرح بھی وابستہ ہیں اور پیار کرتے ہیں، لوگ خوشیاں منائیں گے، دعائیں کریں گے، اللہ پاک سے برکت کی دعا کریں گے۔ ہم نے بھی آج دعا کی تھی، اللہ پاک ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں۔ ظاہر ہم سب کے گھروں میں ہمارے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، ان کا یوم ولادت آتا ہے تو ہم سب ان کے لیے اچھی تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں اور انہیں تحفے دیتے ہیں۔ گھروں میں یہ نظام چلتا ہے۔ برتھ ڈے جس کو آپ کہتے ہیں، برتھ ڈے منائی جاتی ہے، والد صاحب کی بناتے ہیں، امی کی بناتے ہیں، تو ایسے موقع پر ہم اپنی ایک نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، اپنی اچھی دعائیں ان کے لیے پیش کرتے ہیں، ان کو تحفے دیتے ہیں۔ امیر سنت کے لیے بھی آپ جہاں بھی ہیں ضرور دعائیں کیجیے گا۔ اور ان کی ایک خوشی یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنی زندگی کا ایک حصہ جو دعوت اسلامی کے نام ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ میری دعوت اسلامی لے کر آپ چلتے رہیں، اور ان کا یہ جذبہ ہے کہ آقا کی امت نیک ہو جائے، آقا کی امت نیکی کے راستے پر چلنے والی بن جائے اور سچی پکی عاشق رسول بن جائے۔ تو اس پیغام کو عام بھی کرنا ہے اور ہمیں اس پیغام کو قبول بھی کرنا ہے۔ اللہ پاک پیارے حبیب کے صدقے میں امیر سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ایسی کئی 26 رمضان آپ اپنی زندگی میں دیکھیں۔ اللہ کریم آپ کو درازی عمر بالخیر عطا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب چلتے ہیں ہمارے سلمان بھائی کے سوال کی طرف۔ جی سلمان بھائی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایسا بھی کچھ پہلو تو ہمارے سامنے ہیں امیر اہل سنت کے، اور مدنی چینل پر بھی دیکھتے ہیں۔ نجی زندگی کے حوالے سے کیا بتائیں گے آپ، کیا کہیں گے؟ پہلے تو کچھ اور سوال تھا، اب یہ ہے جی، اب پہلے اس کا جواب دے دیں، اس پر بعد میں آ جائیں گے۔ اچھا، آج آپ بھی اپنی مرضی سے کر لیں گے، ٹھیک ہے بھیا؟ آج آپ کے پیر صاحب کو یوم ولادت ہے، مرضی ہے بھیا، تو کیا چاہتے ہیں آپ، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ نجی زندگی امیر اہل سنت کی جو ہے وہ کیسی ہے؟ اس کو جو ذاتی زندگی ہے، گھر میں رہنے کا کیا انداز ہے، رشتوں کو نبھانے کے حوالے سے آپ کا کیا معاملہ ہے، آپ کی عبادت کے حوالے سے کیا ہے؟ آپ نے بہت قریب سے آبزرو کر رکھا ہے، کیا فرمائیں گے؟ اللہ پاک کی امیر سنت پر کرو رحمت ہو۔ ایک زندگی کا تو وہ پہلو ہے، واقعی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کہ جو ہمارے سامنے ہے، ہم وہ بھی زیادہ تر میڈیا کے ذریعے
آپ کے سامنے آتا ہے، اور جہاں فیضان مدینہ میں یا جہاں فزیکلی اسلام بھائی ہوتے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب یہاں سے آف اسکرین ہوتا ہے یا آپ اسلام بھائی سے اٹھ کر جاتے ہیں، اپنے کمرے میں جاتے ہیں، اپنے گھر میں جاتے ہیں، اپنے مکتب میں جاتے ہیں، تو ایک تو امیر سنت کی زندگی کا یہ انداز ہے سلمان بھائی، جو ایک کامیاب لوگوں کی علامت ہے، کامیاب لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ کبھی بھی فارغ نہیں ہوتے۔ امیر سنت کی زندگی کا ایک خوبصورت پہلو ہے کہ آپ فارغ نہیں ہیں۔ اچھا، یہ میں نہیں کہتا، خود آپ کہتے ہیں کہ امیر سنت نے خود فرمایا ہے کہ اگر میں کہوں کہ مجھے اس کا ٹائم بھی نہیں ہے، یہ لائیو کیا امیر سنت نے، یہ نجی طور پر نہیں کیا، یہ اجتماعی طور پر فرمایا ہے۔ جن کو یاد ہوگا ان کو یاد ہوگا، ماشاءاللہ جو امیر سنت کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں، ڈیلی دیکھتے ہیں اور مستقل اور اچھے انداز سے جو دیکھتے ہیں، ان کو یہ کئی چیزیں ان کو یاد رہتی ہوں گی۔ اب جو اوپر سے ہوتے ہیں تو کبھی دیکھا کبھی نہیں دیکھا، تو ان کو ہر بات یاد ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو ایک تو ان کی زندگی کا یہ خوبصورت ترین اور بڑا ایسا پہلو جس کی تقلید ہونی چاہیے اور جس کو فالو کرنا چاہیے، وہ یہ کہ امیر سنت فارغ نہیں ہے۔ وقت کی قدر اور وقت کی اہمیت اور وقت کو پراپر یوٹیلائزیشن، جو ٹائم کی جو پراپر یوٹیلائزیشن ہے نا، وہ امیر سنت کی سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ کی سب سے پہلے اگر ہم نجی طور پر چلتے ہیں تو ایک تو اجتماعی طور پر عبادات ہوتی ہے، تو گھر میں جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کو میں نے کبھی ایک تو فارغ نہیں دیکھا کہ میں کبھی گیا ہوں، یعنی میں پہلے بھی عرض کرتا کہ میں کہوں کہ حضور کچھ وقت ہو تو مجھے دیجیے گا، تو وقت ہے ہی نہیں کہ دیں گے، تو مجھے کہنا پڑتا ہے حضور کچھ وقت نکال کے ذرا دیجیے، تو یہ وقت یہ ہوتا ہے فرق۔ تو آپ کو ہمیشہ اپنا جو وقت ہے نا، اس کو کسی نہ کسی کام میں ہی یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس کام کا ڈھیر ہے، آپ نے اپنے آپ کو نماز پوری پڑھیں گے، آپ کی نماز پوری ہے، اور سب ساری پوری پڑھتے ہیں؟ آپ نہیں، سارے پوری نہیں پڑھتے، کچھ سنتیں نفل وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، اشراق چاش کے پابند نہیں ہوتے، اوابین کے پابند نہیں ہوتے، اس طرح کی جو دیگر نفلی عبادات جس کو آپ کہتے ہیں اس کے پابند نہیں ہوتے۔ اور خود جو نماز پڑھتے ہیں نا، اس میں کئی ایسے ہوتے ہیں جو فرض و واجب تو ادا کر لیتے، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، سنتوں کو چھوڑتے ہیں تو کئی مستحبات چھوڑ دیتے ہیں، سنتوں عمل کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی جو نماز ہے نا، وہ مستحبات سے لے کر شرائط تک پوری جاتی ہے۔ میرا خیال ہے یہ بہت، میں نے آپ کو ایک بات کی، ہاں، یعنی خود جب ایک دفعہ امیر سنت سے بات ہوئی تو کسی نے کہا حضور یہ تو مستحب ہے نا، تو آپ نے کہا مستحب کیا قابل ترک ہے؟ یہ علمی جواب تھا، کیا مستحب، یعنی اگر کتاب میں لکھا ہے یہ عمل مستحب ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ قابل ترک ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسے ہی تو مستحب قابل ترک ہوتا ہی نہیں ہے، مستحب تو عمل کے لیے ہوتا ہے۔ یہ عام عوام کو سمجھانے کے لیے، جیسے آپ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، 34 بار اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے ہیں، یہ مستحب ہے۔ آپ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں کہ جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت فاصلہ ہے، مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ دونوں عمل جو میں نے بیان کیے دونوں مستحب ہی ہیں، جو آپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک تعداد کر رہی ہوتی ہے، مگر یہ مستحبات کی ایک بڑی فہرست ہے، جو نماز کے اندر کئی مستحبات ہیں اور نماز کے اندر کئی سنتیں ہیں۔ اب دو سجدوں کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس پہ امیر سنت نے جو توجہ دلائی ہے، کئیوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ قوما کے اوپر جو آپ نے توجہ دلائی ہے، رکوع سے جو اٹھنا ہوتا ہے، کئیوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر سے جب آپ قوما میں ہیں اور سجدے میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے، جیسے جب آپ قوما سے جب سجدے میں جائیں تو اللہ اکبر کا الف شروع کریں اور سجدے میں سر رکھیں تو ہو۔ اب یہ جو سنتیں اور مستحبات اور نماز کی جو ایک کیفیات جو امیر سنت بیان فرماتے ہیں، آپ کی نمازیں اس پر ہیں۔ یہ جو میں نے قرآن کریم میں جو پڑھ رہا تھا، سورہ مومنون کے اندر جو ابتدائی آیات ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی تفسیر میں پڑھیں گے نا، نماز کو اس کے شرائط، اس کے فرائض، اس کے واجبات، اس کے سنت، اس کے مستحبات کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں، شرط میں وقت آ جاتا ہے۔
تو امیر سنت اول تو یہ کہ اپنی نماز میں ایک کچھ ایسا ہوا تھا کہ مفتی قاسم صاحب ہمارے ساتھ چند دن ہم ساتھی تھے امیر سنت کے ساتھ کسی مقام پر. تو چند دن مفتی قاسم صاحب تھے, میں تو امیر سنت, ہم سب ایک ہی جگہ پر تھے. تو اس کے بعد مجھے مفتی قاسم صاحب نے ایک بات بتائی, یار میں ایک چیز امیر سنت کو, مفتی صاحب نے پہلی بار امیر سنت کے ساتھ اس طرح کا وقت گزارا تھا, تو ان کے میرے پاس ایک تاثرات تھے, وہ میں شیئر کرتا ہوں کہ میں نے امیر سنت کو ایک چیز دیکھی ہے کہ ایک تو طبیعت میں ٹھہراؤ ہے, جلد بازی نہیں ہے. اچھا, ٹھہراؤ سستی والا نہیں ہے, ٹھہراؤ اعتدال والا ہے. ایک ہوتا ہے ٹھہراؤ سست ہو جاتا ہے, اور ایک ہے ٹھہراؤ میں جس میں اعتدال ہوتا ہے, میانہ روی ہوتی ہے, اور ہر چیز اپنے وقت پر اطمینان کے ساتھ پوری کرتے ہیں, یہاں تک کہ نماز. یہ مفتی قاسم صاحب کے واللہ عالم, ان کو شاید ہو سکتا ہے یاد ہوگا, ان کو یاد ہوگا, مفتی صاحب کا حافظہ بڑا ماشاءاللہ قوی حافظہ ہے. تو آپ نے فرمایا یار میں نے چند دن گزارے امیر سنت کے ساتھ, لیکن میں نے یہ نوٹ کیا کہ امیر سنت کا یہ جو انداز ہے نا, انہوں نے اپنے جو بھی ان کا ایک علم و قد ہے اس کے حساب سے انہوں نے کیا کہ چیز اپنے وقت پر ہو رہی ہے. اچھا, وقت پر ہو رہی ہے تو جلد بازی میں نہیں ہو رہی ہے, اس کو پورا وقت دے رہے ہیں. امیر سنت کی ایک عادت ہے سلمان بھائی کہ اس کا حق ادا کرتے ہیں. کھا رہے ہیں نا تو بھی کھا رہے ہیں, نماز ہے تو بھی نماز ہے. آپ خود فرماتے ہیں کہ نماز کا جب وقت ہو نا تو ہر وہ شے جو تمہارے خشوع میں مانے ہو, یعنی مانے خشوع کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں, جو آپ کے خشوع میں رکاوٹ, یعنی آپ کی نماز میں جو یکسوئی ہے اور نماز میں جو آپ کی حضوری ہے, اس میں جو رکاوٹ ہے, حتیٰ کہ آپ کو پیاس لگے تو پہلے پانی پی لو, ورنہ نماز میں پانی یاد آئے گا. پنکھا چلا لیں, ورنہ ہو سکتا ہے کہ گرمی میں آپ کو نماز ہے وہ چیز نہ ہو. تو ہر وہ چیز جو آپ کے نماز کے خشوع میں رکاوٹ بنتی ہو, آپ اس کو دور کریں. اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ پیارے اسلام بھائیو, جس شخص کی نماز کا یہ عالم ہو, یہ تنہائی میں یہ عالم ہے. انفرادی طور پر جو آپ نے سوال کیا, اجتماعی طور پر تو ہے عالم, وہ تو آپ بتاتے ہیں سکھاتے ہیں, لیکن ہم جب کھڑے ہوتے ہیں اور جیسے کہیں ہم سفر میں تھے تو کسی جگہ پر نماز کا وقت ہوا تو جماعت سے تو پڑھنی تھی, تو اب جب امام صاحب کھڑے تو آپ نے کہا کہ یار یہ دیکھیں اس کا وسط کہاں ہے, کہ امام وسط میں کھڑا ہو, یہ سنت ہے. کیا بات, آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی یہ اگنور چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک صاحب ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے, میں ابھی نماز کی بات کر رہا ہوں, امیر سنت اور نماز, واہ, ٹھیک ہے, امیر سنت اور نماز, یعنی اس پر اللہ پاک نے چاہ تو میں آپ سے آدھا گھنٹہ بیان کر لوں گا. ایک صاحب تھے ماشاءاللہ, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, بڑی خوبصورت اور بڑی دلچسپ اور بڑی علمی اور عالم شخصیت ہے, عالم ہے. ہم سفر میں تھے, ساتھ تھے امیر سنت کے ساتھ, تو وہ کرسی پر انہوں نے نماز شروع کی, تو امیر سنت ان سے عرض کی کہ علی جا کرسی پر, تو انہوں نے اپنی کچھ وجوہات بتائیں. تو خود عالم ہے, اچھا, لیکن امیر سنت سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. یہ تو ماشاءاللہ علماء کی ایک بڑی فہرست ہے جو امیر سنت سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں, اور امیر سنت میں سمجھتا ہوں کہ شاید امیر ایسے علماء اہل سنت اس وقت روئے زمین پر جلوہ فرما ہیں کہ مجھے ایسا حسن ظن ہے کہ شاید وہ روزانہ ان کی عمر میں برکت کی دعا کرتے ہوں گے, یا اللہ اس شخصیت کو سلامت رکھنا, اس کی سلامتی میں امت کو بڑا بھلا ہے. اور یہ میرا حسن ظن ہے کہ ایسے کئی علماء ہوں گے. تو اب وہ جو تھے وہ بہت محبت کر, بڑی توجہ سے امیر سنت کو سن رہے تھے. امیر سنت پھر ان کو بتایا کرسی پر نماز پڑھنے کے تعلق سے. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ کو کرسی پر نماز پڑھنی چاہیے. تو انہوں نے کرسی ہٹا دی, اور انہوں نے ہٹا دی, اسی وقت ہٹا دی, اور انہوں نے بغیر کرسی کے نماز پڑھی. اس کے چند سالوں کے بعد یا 2-3 سالوں کے بعد میری سے ملاقات, بولا عمران اللہ امیر سنت کا سایہ دراز کرے, مجھ پر کرم کر دیا انہوں نے یار, مجھے کرسی سے جان چھڑا دی, اور میں آج تک بغیر کرسی کا نماز پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. اسی طرح ہم ایک اور ملک میں تھے, تو وہاں ایک صاحب تھے ہمارے ساتھ کہ ان کا بائی پاس کا آپریشن ہوا تھا. آپریشن میں تھوڑا ٹائم ہو گیا تھا, تو وہ بھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے. امیر سنت نے ان سے بات کی کہ آپ خیریت بیٹھ کر, امیر سنت دیکھ رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, کھانا وانا کھا رہے ہیں, جو ایک روٹین تھی ان کی دیکھی تھی. تو آپ نے ان سے بھی چند سوالات کیے. پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ کھڑے کھڑے نماز پڑھیں. انہوں نے اس دن کھڑے کھڑے نماز پڑھی. میری آخری اطلاع تک اگر میں کہوں گا شاید آج بھی ہو سکتا ہے,
وہ کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے ہوں گے. سبحان اللہ. لوگوں کی نماز کی اصلاح، ایک تو سلمان بھائی اپنی اصلاح، اپنے نماز اور اپنی نماز کی درستی اور اپنی نماز کا اہتمام. وضو میں مستحبات تک عمل کرتے ہیں، کپڑوں کا گیلے ہونے کے تعلق سے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، وضو کا پانی کپڑوں پہ نہ پڑے. ٹھیک ہے، واہ واہ. کپڑوں کے گیلے ہونے کے، یہ نہیں پتا لوگوں کو، بہت ساری باتیں نہیں پتا. جو وضو خانے پر قبلہ رو ہو کر بیٹھنا، اونچائی پر بیٹھنا، بات سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل. یہ اچھا، یہ التزام ہے، اس پر باقاعدہ میرے سے اہتمام فرماتے ہیں. یہ سب شریعت کی خوبصورت باتیں بیان کر رہا ہوں میں آپ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس شخصیت کی زندگی میں آپ سوچئے مستحبات کی اتنی اہمیت ہو، اس کی زندگی میں فرائض و واجبات اور ناجائز اور جائز و حرام اور حلال کا مقام ہوگا. کیا بات. آپ ذرا تصور کیجئے، یعنی مستحبات کے اوپر تک سنتوں کا درجہ آتا ہے. جس کی مستحبات چھوڑنا بھی جن کو گوارا نہیں ہے، میں نہیں کہتا کہ کئی مستحبات نہیں چھوٹتے ہوں گے، لیکن جن کا مستحبات چھوڑنا جن کو گوارا نہیں ہے. گوارا ہونا تب ہوگا نا جب مستحبات کا علم تو ہو. ابھی سننے والوں کے تو کئی ایسے ہوں گے جن کو شاید پہلی بار تو پتہ چلتا ہوگا کہ یہ جناب، یہ مطلب جن کو مسواک کے ریشے نالیوں میں بہہ جائیں اس کا احساس ہے کہ یار مسواک اعلی سنت رسول ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کا احساس کرتے ہیں. اور پانی کا استعمال حاجی وضو کرتے وقت، آپ کسی نے ایسا وضو کرتے، ایک آدھ دفعہ ہم نے وضو کی ویڈیو بنائی تھی، لیکن وہ ویڈیو تھی، لیکن کمال ہے یار. مطلب اگر میں مبالغہ نہ ہو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے امیر علیہ سنت وضو میں قطرہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتے. جو چلو میں پانی لینا اور کتنے پانی کی وہ اسپیڈ رکھنی ہے، منہ دھونے کے لیے، پاؤں دھونے کے لیے، پاؤں کی ایڑیاں دھونے کے لیے، تلوے دھونے کے لیے، اور سردیوں میں کیسے پاؤں دھونے ہیں تو گرمیوں میں پاؤں دھونے کا کیا کیا انداز ہے. یہ میں عبادات کی بات کر رہا ہوں، اور فرائض و واجب، اور مطلب آپ سمجھ رہے ہیں میں جو بات کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ پھر اس کو امیر سنت آگے بڑھاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں. تو امیر سنت کی نجی زندگی میں اگر میں صرف نماز، ابھی دیکھیں نماز ہی کے اندر ہوں، روزہ ہے، وضو نماز کا حصہ ہے، طہارت نماز کا حصہ ہے، قراءت نماز کا حصہ ہے، یہ ساری نماز ہی نماز ہے. صرف نماز کی بات کروں تو امیر سنت بڑی تسلی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، پوری نماز پڑھیں. یہ آپ پوری نماز سمجھ گئے آپ؟ جی بالکل سمجھ گیا. اگر ہم سب پوری نماز پڑھتے ہیں تو پوری نماز پڑھیں گے، اور نماز کے بعد پھر وہ جو تسبیحات ہیں، اوراد و وظائف ہیں، وہ پڑھیں گے. یہ ایک امیر سنت کی زندگی کا معمول ہے. اچھا، میں نے دیکھا کہ لوگ بزی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کئی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، مگر میں نے ان کی زندگی میں، اگر میں امیر سنت کو ایک بات کہوں آپ کو، امیر سنت سراپا خیر و برکت ہے. اللہ پاک نے ان کے وجود میں خیر و برکت رکھی ہے، تو اللہ نے ان کی اوقات میں بھی خیر و برکت رکھی ہے. اچھا، کبھی جیسے کہ فلائٹ کا ٹائم ہوگا، اب وہ جو فلائٹ کا ٹائم ہے صبح، ہم کو تھوڑا سا گھبراہٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے، مگر یہ اپنے پورے وہ سفر کی دعائیں، سفر کے نوافل، اور یہ جو عبادات کا جہاں تک تعلق ہے نا، کمال ہے یار سلمان بھائی. میرے امیر سنت کمال کے ایسے عابد ہیں کہ بس عابد ہیں، اور تمام فقہی احکام اور تمام شرعی احکام کے ساتھ ساتھ جو خشوع اور خضوع کے جتنے بھی معاملات ہیں نا، ان سب کے ساتھ جو نماز پڑھنے کا جو انداز ہے نا، کمال ہے. مطلب آپ نماز پڑھتے تو پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز مزیدار نماز پڑھتے ہیں. اللہ پاک ان کی اس خوبصورت اور بہترین نماز کا صدقہ عطا فرمائے. ان کی نماز کو دیکھ کر ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے نا، ہمیں اسلاف کی نماز یاد آ جاتی ہے. بزرگوں کی نمازیں جو ہم نے پڑھی ہیں، دیکھا تو نہیں ان اللہ کے نیک بندوں کو جن کی کتابوں میں تذکرے لکھے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ نماز کے تذکرے پڑھتے ہیں نا، تو خود آپ ایک کتاب پڑھ لیں نماز کا طریقہ، امیر سنت نے لکھی ہے. آپ سوچیں یہ نماز کا طریقہ کتاب پڑھ لیں نا، اس میں امیر سنت نے بتایا کہ نماز کیسی ہوتی ہے. آپ پھر سوچیں کہ امیر سنت نماز کیسی پڑھتے ہوں گے. سبحان اللہ. ان کی نماز کا یہ علم ہے، تو الحمدللہ نماز تو بنیادی عبادت ہے نا ہماری. سبحان اللہ. ایسے میں مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کی میرے پاس ذمہ داری رہی ہے، کافی ایک ٹائم گزرا ہے اس ذمہ داری میں. تو بڑے بڑے شیوخ الحدیث اور علماء کی بارگاہ میں حاضری کا جو ہے وہ شرف ملا ہے. اور مجھے جو ایک لفظ ابھی یاد آ رہا ہے ان بزرگوں کا جو ہے وہ کہا ہوا کہ امیر سنت یادگار اسلاف ہے. یادگار اسلاف ہے. یہ وہی وہ جو بات آپ ابھی جو ہے یہ کہہ رہے ہیں
کہ جب ان کی عبادت کے انداز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بزرگوں کی عبادت جو ہے نا وہ یاد آتی ہے. تو وہی میری بھی علماء سے اس طرح ملاقاتیں رہی ہیں، ان سے گفتگو ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے. بڑے ماشاءاللہ اس میں سید سادات ہیں، غیر سید سادات ہیں، اور بڑے مطلب ان کے نام ہیں ماشاءاللہ کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں یار اس وقت اس دور میں یہ ہماری اسلاف کی جو ہے نا یاد دلاتے ہیں. سبحان اللہ. ایک تو تسلب مسلک، جی نظریات جی میں کہیں بھی آپ کو کہیں لچک یا کمزوری یا جھول نظر نہیں آئے گا. الحمدللہ. بڑی مطلب کیا ان کی یہ انداز ہے، ان کی عقائد و نظریات کی پختگی کا، کہ یہ فیضان آپ کے ساتھ جو وابستہ ہوتا ہے نا اس کو بھی یہ فیضان ملنا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ خود بھی اللہ پاک کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین، ان کے حساب سے اس کی جو تربیت ہو رہی ہوتی ہے نا. اچھا، امیر سنت کی ایک اور بہت پیاری بات میں آپ کو عرض کروں جی جو آپ کہہ رہے ہیں، ان کی زندگی کا ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے جس کو ہم اپنی ذات پہ نبھاتے تو ہے، وہ ادب. آپ کی زبان اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا انداز جو ہے نا وہ ایسا ادب کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے. لفظ ادب، سبحان اللہ. اتنا ادب آپ کی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے. جہاں آپ ادب والی جب گفتگو کرنی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا ہے، اللہ پاک کا جہاں نام لینا ہے، پیارے مصطفیٰ کریم کا جہاں ذکر کرنا ہے، صحابہ، آپ کبھی بھی صحابہ کرام کا ذکر یوں نہیں سنیں گے. صدیق نے یوں کہا تو عمر نے یوں کہا تو فاروق نے یوں کہا تو علی نے یوں کہا تو عثمان نے یوں کہا. آپ بڑے ماشاءاللہ مطلب آپ اپنی زبان اور وقت کا درست استعمال کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پورا ذکر کرتے ہیں. مطلب بیان کی روانی میں بھی آپ ان چیزوں کو نظر انداز نہیں ہونے دیتے. قربان. اور حضرت سیدنا بہل الدانا رحمت اللہ تعالی علیہ یہ پورا آپ کرتے ہیں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، خاتون جنت. اچھا، پھر القاب کے ساتھ چلنے کا بھی آپ کا سلسلہ رہتا ہے. شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور اچھا کمال یہ ہوتا ہے جب حسنین کریمین کا ذکر کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ان کی نسبت ہے اس کا ذکر کر کے چلیں گے. یہ آپ کو لگے گا کہ یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں، آپ کبھی اپنی بیان اور اپنی گفتگو میں ان تمام چیزوں کو حصہ بنا کے دکھائیں. بن تو جائے گا مگر یہ بننے کے وہ حسن جو پیدا کرے گا نا یہ ہے. تو اچھا ان تمام تو چیزوں میں نا ایک شخصیت کو پتا ہے سلمان بھائی کہ میرے پیچھے یہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، میں انہیں کیا ڈیلیور کر رہا ہوں. آپ انہیں ادب ڈیلیور کر رہے ہیں. واہ 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 واہ. آپ جو ہے نا اپنے ساتھ چلنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو ادب ڈیلیور کر رہے ہیں. کوئی چیز ایسی پڑی ہوئی ہے اٹھا لیں. مسجد کا ادب، کھانے کا ادب، بزرگوں کا ادب، سادات کا ادب، ہر چیز میں جیسے کہ ادب اور احترام والی گفتگو کو آئے گا. آپ نے تو دیکھا ہوگا، آپ جب زمانے طالب علمی میں پتہ نہیں اب امیر سنت کے پاس حاضری. جی میری حاضری رہی بالکل. ایک طالب علم جب امیر سنت کے پاس آتا ہے نا، اولا کا ہو یا ثانیہ کا ہو، امیر سنت کو پتہ ہو کہ یہ طالب علم دین ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے. کبھی آپ کو کھڑے ہو کر استقبال کیا ہے؟ جی ایسے بالکل کیا ہے نا زمانہ طالب علمی میں بالکل کیا ہے. ٹھیک ہے، کھڑے ہو کر استقبال، ادب. اچھا مفتیان کرام جب آئیں، اللہ اللہ، ہمیں تو دیکھا ہے نا مفتیان کا. ہم ایک دفعہ ہم 2-3 ہمارے مفتیان کرام جو دارالفتہ اہل سنت کے، ان کا امیر سنت کے ساتھ ایک نجی مشورہ تھا. تو سمجھے کہ 5 کرسیاں لگائی گئیں. تو امیر سنت کے لیے تھوڑی کمفرٹیبل اور جس کو کہتے ہیں کہ ان میں سے عمدہ کرسی، چلیں یوں کہہ لیں، قبلہ رخ بیٹھنے کا. یہ بھی ادب ہے کہ امیر سنت اپنی نشست حتی الامکان کوئی اور رکاوٹ نہ ہو، مانے نہ ہو، پاؤں سیدھے رکھنے کا. اچھا پاؤں سیدھے رکھنے کا جب معاملہ آئے گا تو پھر آپ قبلہ رخ ہٹ جاتے ہیں کہ میں قبلے کی طرف پاؤں کر کے کیسے بیٹھوں. ادب. تو اور یہ ہمارا مذہب اہل سنت مذہب مہذب ہے، یہ ادب سکھاتا ہے. سبحان اللہ. واہ جی. تو اب جب یہ ہم بیٹھے تھے نا سلمان بھائی، تو امیر سنت آئے، آپ آ کے کھڑے ہو گئے. اچھا ہم پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں پر، امیر سنت کرسی خالی تھی. جیسے اب تشریف لائے، میری کرسی یہاں سے ہٹا دو، مفتی صاحب آپ اس پہ بیٹھیے گا. نہیں ادھر آخر تک نہیں بیٹھے.
نہیں بیٹے. کہا نہیں مطلب کہ ٹھیک ہے یہ جو آپ میرے بارے میں سوچیں مگر یہ مفتیان کرام ہے, یہ علماء کرام ہے, یہ واہ رے باپ رے باپ. حال میں ایک تحقیقات شرعیہ ہمارے مفتیان کرام اور علماء کرام جمع تھے, تو اس کے بعد ایک امیر سنت کے ساتھ نشست تھی. تو میرے یہاں اصل امیر سنت کے ہال کو جنت ہال اور جو میری طرف کا جو روم ہے اس کو رحمت ہال کا نام دیا ہے. تو اب رحمت اور کچھ ترکیب اس طرح کی تھی کہ ہم نے وہاں ارینجمنٹ کیا تھا, بیٹھ کے بات چیت ہونی تھی, ریکارڈنگ بھی ہوئی تھی وہاں پر کچھ نہ کچھ. اچھا یہ سب ہو گیا. اب وہ جو بات چیت ہو گئی, جو کچھ ملاقات ہو گئی, سب کچھ ہو گئی. امیر سنت کا اب سنیے گا, میں خواہش تو تھی کہ آپ سب کے قدم میرے گھر تشریف لاتے اور میرے گھر کو میری گھر کو آپ کے قدم چومنے کی سعادت ملتی. اگر ایسے یقین مانے اگر ہو سکے اور وہ ہو تو اگر میرے گھر سے ہوتے ہوتے گزر جائیں گے تو میرے گھر میں برکت ہو جائے گی. اللہ اللہ. اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے. جب یہ اچھا اب یہ تو مرید ہیں, یہ سمجھتا شاید سارے مرید ہیں امیر سنت. ایسے ہی مرید دیکھ رہا ہے پیر کو, اور پیر یہاں مرید تو چلو دیکھ رہے ہوں گے لیکن دیکھ رہے کہ یہ علماء مفتیان کرام ہیں, ان کا مقام و مرتبہ کس طرح کا ہے. اب یہ تو سب ان کی تو عید ہو گئی. اچھا اب سب وہ اوپر سے راستہ تھا, یہ سب آئے اور پھر امیر سنت کا جنت حال ہے وہاں کھڑے. امیر سنت کمرے میں گئے, کمرے میں جا کر تحائف لائے اور تحائف لانے کے بعد سب کو تحفے دیے. اب رو کر دعا کرے یا اللہ انہوں نے میری عزت رکھی ہے تو قیامت کے دن کی بھی عزت. واہ 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 واہ. یار جو عاجزی والی آپ نے دعا کی, یہ ہمارے اسلام میں سے ایک تعداد رو رہی تھی. اس کی یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی مووی بنی ہوئی ہے. انہوں نے آپس میں اسلامی بھائیوں نے, ہمارے مفتیان کرام علماء کرام نے پھر اس کی ویڈیو بنائی. اور اس کے بعد جو ان کے تاثرات اور جذبات تھے نا مجھے پتہ ہے کہ اب مطلب یہ چیزیں امیر سنت ڈیلیور کر رہے ہیں. جی یہ نا امیر سنت ڈیلیور کر رہے ہیں, امیر سنت ادب ڈیلیور کر رہے ہیں, ایک مہذب انداز ڈیلیور کر رہے ہیں, اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اور کس طرح آپ نے کن کے ساتھ کس طرح کا انداز اختیار کرنا ہے. سبحان اللہ. ہم کو ہے اتار سنی عالموں سے پیار ہے, انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. سبحان اللہ. کالس لیتے ہو. جی بالکل کال لیتے. تاریخ قصور سے بات کر رہا ہوں. میرا میران شورا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ایک مرید کو کتنی مرتبہ دن میں اپنے مرشد کو یاد کرنا چاہیے؟ اس کی دیکھیں کہیں پڑھا تو نہیں ہے کتنی دفعہ یاد کرنا چاہیے, لیکن اتنا میرا اپنا گمان ہے کہ کم از کم ہر نماز میں اپنے پیر کے لیے دعا کرنی چاہیے. یعنی جب بھی آپ دعا کریں اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں, اپنے اساتذہ کرام کے لیے دعا کریں, وہیں اپنے پیر و مرشد کے لیے لازمی دعا کیا کریں. اتنا تو کم از کم ہے. اور پھر یہ کہ اب ہوتا ہے اٹھتے بیٹھتے, جیسے امیر سنت کو کچھ غذائیں جیسے کیسے ہوتے ہیں جیسے پسندیدہ ہوتی ہیں, تو جو ہمارے گھر میں پکے گی نا تو ہمارے گھر میں یہی ہوگا یار امیر سنت کو یہ پسند ہے. تو کھاتے ہوئے آتے ہوئے جاتے ہوئے کہیں کوئی ایسی جگہ پر پہنچے, کو ایسا دیکھا یار امیر سنت یاد آ رہے ہیں. امیر سنت مرید کے لیے یہ تو ہوتا ہی ہے کہ اس کو کسی بھی ایسے موقع پر اپنے پیر کی یاد اس کے دل کے اندر گھر کی ہوئی ہو, اور جتنی زیادہ اس کے دل میں پیر کی یاد, پیر کا تصور اور مطلب ایسا اگر دل میں ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اس کو اپنے کامل پیر کا فیض ملتا رہے گا, اور یہ فیض اس کی رہنمائی کرتا رہے گا, اس کو انشاءاللہ تعالی بھٹکنے سے اور گمراہ ہونے سے بچائے گا پیر کا یہ تصور انشاءاللہ. سبحان اللہ. جی کال. بابا جی کے ساتھ پیچھے بڑے نمازیں پڑھے. سبزی منڈی میں کراچی میں سوزوکی چلاتا تھا. اللہ اس کو زندگانی دے رہے اور تندرستی دے رہے. ماشاءاللہ سونا کام شروع کیا اور ماشاءاللہ کا اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی. اللہ تعالیٰ اور کامیابی دے ہوئے. ماشاءاللہ سالگرہ اللہ دیر تندرستی دے دے, عمر عطا کرے. آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو ہماری پٹھان کمیونٹی سے تعلق جو رکھتے ہیں ان کا یہ گفتگو کا یہی انداز ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے امیر سنت کے پیچھے جو نمازیں پڑھی. سبحان اللہ. آپ یہ اس وقت کی بات ہوگی. فرمانا میں سوزوکی چلاتا تھا جب یہ سبزی منڈی تھی یہاں فیضان مدینہ میں قریب قریب میں. تو ماشاءاللہ کیا بات ہے, سر یاد رکھنے والا نے دیکھیں مطلب یاد رکھا ہوا. امیر سنت بھلانے والی ہے ہی نہیں. کیا بات ہے, جو ایک بار مل لے پھر بھولتا نہیں ہے. سبحان اللہ. جی کال لیتے ہیں.
میرا نگران شورا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہم اپنے پیر و مرشد امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کا پسندیدہ یعنی محبوب مرید کیسے بن سکتے ہیں؟ دیکھیں مرید جو ہے نا ایک مرید ہوتا ہے محبوب ہے. ایک تو یہ کر لیں آپ سمجھ لیں مرید ہوتا ہے محبوب ہے، یعنی مرید پیر کو محبوب ہوتا ہی ہے اور پسند ہوتا ہے. یعنی کہ مرید یوں کیا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اب مرید کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب ہونے کی منازل کو طے کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پسندیدہ میں شامل ہو جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ محبوب سے محبوب ترین بن جاتا ہے. اس کے لیے ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری اور ان کی رضا اور خوشی کا خیال رکھنا یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں نے امیر اہل سنت کو اس بات کی طرف دیکھا، یعنی کہ ہم یاد آتا ہے مجھے کہ بہت پرانی بات ہے، ہمیں ہمارے نگران کہا کرتے تھے کہ ہم امیر سنت کے آگے پیچھے گھما کرتے تھے اور جہاں امیر سنت جاتے تھے ہم پیچھے پیچھے چلے جاتے تھے. تو لوگ تو خوش ہوتے ہیں یار ہمارے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں. تو امیر سنت نے مڑ کر ہمیں ایک دن فرمایا کہ دیکھو میں نے دعوت اسلام اس لیے نہیں بنے کہ تم میرے پیچھے گھومو، میں نے دعوت اسلام اس لیے بنائی ہے کہ تاکہ جا کر لوگوں کو مسجد کی طرف لے کر آؤ. ہمارے نگران ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اس دن سے گئے پھر ہم مسجد کی طرف گئے اور مسجد کی طرف لانے والے بن گئے. تو امیر سنت کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی زیادہ تر شفقت، محبت، الفت کا وہ زیادہ یوں سمجھے کہ مستحق ہوتا چلا جاتا ہے جو دین کی زیادہ خدمت کرتا ہے، نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، با حیا ہوتا ہے اور اس کے وجود سے تقوی اور پرہیزگاری نظر آتی ہے. وہ دعوت اسلامی کا کام کرتا ہوا نظر آتا ہو. دعوت اسلامی کا کام کیا مسجد برو تحریک، دعوت اسلامی کا کام کیا مسجد برو تحریک، دعوت اسلامی کا کام کیا ہے گناہ سے بچانا، دعوت اسلامی کا کام کیا ہے پرہیزگاری کی طرف لانا، عشق رسول کی طرف لانا، محبت صحابہ اور اہل بیت کی طرف لانا، جنت کے راستے پر چلانا. یہ دعوت اسلامی کا کام ہے. جو اس کام کو لے کر چلتا ہے الحمدللہ میں نے دیکھا کہ امیر سنت اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. اسی طرح سر پر امامہ ہو، چہرے پر ایک مٹھی داڑھی ہو اور سر پر زلف ہے، مجھ کو لگتا ہے وہ پیارا، مجھ کو لگتا ہے وہ کیا ہے نا، سر پہ امامہ زلفیں داڑھی جو سجاتے ہیں. امیر سنت کا ہی شعر ہے، چلو خود ہی انہوں نے فرما دیا کہ مجھے کون پیارا لگتا ہے. سبحان اللہ. تو جو سر پر امامہ ہو، چہرے پر ایک مٹھی داڑھی ہو اور سر پر زلفیں ہوں تو یہ کیوں پیارا لگا کہ اس نے اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سجایا ہوا ہے. واہ واہ. تو ایک عاشق رسول کو وہ کتنا پیارا لگے گا کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہوگا. یہ چیز ہوتی ہے. مرحبا جی. کون؟ پیارے نگران شورا اور سلمان انکل، آج امیر اہل سنت کی یوم ولادت کا دن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک امیر اہل سنت کا نیک بڑی لمبی عمر عطا فرمائیں. آمین. میں 50,000 درود کا ثواب امیر اہل سنت کو پیش کرتی ہوں. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو بچے نیکیوں پہ لگ گئے. جی یعنی سلمان بھائی یہ یوم ولادت ہے نا 26 رمضان، یہ اتنی خیر و برکت والا ہے. اللہ کرے کہ اس کی سمجھ آ جائے اور اس کی سمجھ آ جائے. یہ اتنی خیر و برکت. میں جب سے دعوت اسلامی میں آیا ہوں نا امیر سنت کا یوم ولادت میں نے دیکھا ہے. میں جب سے دعوت اسلامی میں آیا ہوں ماشاءاللہ عاشقان رسول اس وقت سے میں 91 میں آیا ہوں اور جب میں آیا ہوں اس میں امیر سنت کا یوم ولادت الحمدللہ اسلامی بھائی مناتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے، میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں امیر سنت کے یوم ولادت کے موقع پر جو وابستہ ہیں، جو نیکی کرنے کا رجحان. اب جیسے بچی کہہ رہی ہے یا جو بھی بچی یا بچہ کہ 50,000 درود پاک میں نے تحفے میں پیش کیا. اب بچے نے درود پاک 50,000 پڑھ لی ہے، کسی نے کتنی قرآن پڑھ لی، کتنی سورتیں پڑھ لی، کس نے کیا کر لیا. یہ باعث خیر و برکت ہے. امیر سنت کی ذات جو ہے نا ان کا اب یوم ولادت ہی منا رہے ہیں تو آپ کو نیکی کرنے کا موقع ملا ہے. جس کا یوم ولادت منانا نیکی کرا رہا ہے، سوچئے کہ اس کی صحبت کتنا نیکی کراتی ہوگی. سبحان اللہ. اور اس سے تعلق کتنا نیکی کراتا ہوگا. جو اس کے تعلق میں آ جاتے ہیں، ان کے مرید بن جاتے ہیں، وہ کتنا ہے. پھر بچے سے لے کر بوڑھے تک لوگ جن کو مطلب کہ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جن کی مطلب کہ یاد میں وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ان کو سلامت، ان کو سلامت.
کیوں اپریشیٹ نہ کریں؟ آپ دیکھیں ہمارے بچوں کی نظریات کی حفاظت کر دی. اب آپ دیکھیں بچہ بچپن ہی سے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ نعرے لگا رہے ہیں محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو وصف ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی ختم نبوت پر ایمان، یوں بولے ابھی سے گھٹی جسے بولے نا گھٹی میں شامل کر دیا. چھوٹے چھوٹے بچے یہ ذکر کر رہے ہیں. صحابہ کرام کی محبت کا دیکھیں تذکرہ ہو رہا ہے، ہر صحابی نبی جنتی. جب یہ فتنہ اور اٹھا نا، پھر اس پر ماشاءاللہ ہمارے علماء اہل سنت وغیرہ کافی اس پر ذہن بناتے ہیں اور تقاریر ہو رہی ہوتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعوت اسلامی کا جو ابتدائی خطبہ ہے نا، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یہ ہم اسی طرح پڑھتے آ رہے تھے شروع سے. اس کو امیر سنت نے چینج کیا، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. یعنی یہ وہ عمل تھا. میری اسلام آباد میں ایک اعلیٰ عہدیدار سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا بتایا تھا پارلیمنٹ میں ہم نے یوں کیا. ہم نے کہا ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے ہمارے خطبے میں ہی خاتم النبیین ڈال دیا. سبحان اللہ. ہم نے ایسی بات کر دی. پھر ہم نے نعرہ خاتم النبیین، بچہ بعض اوقات نہیں بعض اوقات کہہ سکتا، مطلب نہیں آتا، آخری نبی، اور اس کو ایسی نعرے کی صورت دے دی کہ بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. واہ واہ. اب یہ نا یہ حقی معنی انداز ہوتا ہے. کیا بات، اس لیے کہتے ہیں امیر سنت ہے نا، یہ حکیم الامت ہے. کیا بات. آپ کا ایک حقی معنی انداز ہے، ایک آسان، جیسے نہیں بچے کو کوئی چیز دینی ہو تو پھر اس کو اس کے انداز ہوتے ہیں. تو عام لوگوں کو کیا چیز کس انداز پر دینی ہے جو ان کے عقائد و نظریات کو درست کرتی ہے اور پختگی پیدا کرواتی ہے، اس کے الحمدللہ امیر سنت نے یہ انداز بھی اختیار فرمائے. کال لے. پیارے پیارے نگران شورا، آپ کو یوم عطار بہت بہت مبارک ہے. اللہ پاک واجبہ جانی کو صحت اور جنون کی بھی عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ آپ کو بھی بیٹا بہت بہت مبارک ہو، سب کو بہت بہت مبارک ہو. جی. یہ امت مسلمہ پر امیر اہل سنت کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں دعوت اسلامی کا بڑا تحفہ دیا. آئی لو امیر اہل سنت، آئی لو دعوت اسلامی. ماشاءاللہ. مرحبا. بے شک. جی. نگران شورا کو، آپ کی ساری ٹیم کو، سلمان بھائی کو، مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین کو امیر اہل سنت کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضور اس موقع پہ احباب جو ہیں ایک دوسرے کو تحائف گفٹ بھی پیش کرتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو کون سا گفٹ پسند ہے، اور آپ نے اور سلمان بھائی نے امیر اہل سنت کو کون سا گفٹ دیا ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیجیے. ہم تو یہ کہتے ہیں کیا پیش کرے مرشید، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہی ہے، جان بھی تمہاری ہے. اللہ اللہ اللہ. امیر اہل سنت نے خود اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. ظاہر ہے جب امیر سنت کا یہ یوم ولادت آتا تو لوگ طرح طرح کی اس میں خواہشیں اور تمنائیں رکھتے تھے کہ یہ دیں یہ دیں یہ دیں. تو آپ ذاتی طور پر میں آپ کو ایک امیر سنت کا وصف بتاتا ہوں. غنی ہے نا، غنی کی دو قسمیں ہیں. اللہ پاک کسی کو غنی کر دیتا ہے، یعنی اس کو اتنا مال دے دیتا ہے کہ اس کو دوسروں کے مال سے بے نیاز کر دیتا ہے. اور ایک غنی کی قسم ایسی ہے کہ اللہ پاک اس کے دل سے مال کی محبت ہی نکال دیتا ہے. میرا حسن ظن ہے اور میں جو دیکھتا ہوں امیر سنت غنی کے اس مرتبے پر ہے کہ آپ کے دل میں یہ مال اور یہ جو دنیاوی تحفے تحائف یہ ساری چیزیں نا، اس کی میں کہیں وہ دیکھتا نہیں ہوں، نہ طلب ہے، اور بلکہ آ جائے تو بھائی بے چینی سی ہو جاتی ہے کہ یار اب اس کا کیا کرے. تو آپ اس طرح کی چیزوں سے بالکل دور ہیں. انتہائی قناعت پسند شخصیت ہیں. جیسے گھر پہ جیسے انہوں نے نجی زندگی کا فرمایا تھا سلمان بھائی نے، اب گھر پہ کھانا کھا لیا نا، اب یہ کھانا گیا، اب گھر میں کوئی فریج وریج تو ہے نہیں ان کے کہ کھانا دوپہر کے لیے، رات کے لیے یا 2 گھنٹے کے بعد کے لیے ضرورت ہوگی تو کھا لیں گے. نہیں بس کھا لیا، ختم ہو گئی بات. اب نیکسٹ ٹائم جب وہ کھانے کا وقت ہوگا تب کھانا اللہ پاک خود ہی عطا کر دے گا. نظام بنا ہوا ہے، ایک نظام بنا ہوا ہے. لیکن نظام تو ہمارے گھروں میں بنا ہوا ہے، مگر ہمارے گھروں میں نظام کو بھی نظام دیا گیا ہے، پھر اس نظام کو ایک الگ نظام دیا گیا ہے. ہم 4 نظام لے کر چل رہے ہوتے ہیں، یہ ایک ہی نظام لے کر چل رہے ہوتے ہیں. میں نے
بڑے متوکل ہیں امیل سنت. توکل کی ایک اتنی زبردست، قناعت اور توکل، یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کو نصیب ہو جائے نا زندگی ایسی خوبصورت بن جاتی ہے. توکل اور قناعت. قناعت جو دوسروں کے مال سے بے نیاز ہو جائے، اور جو اللہ نے جو دیا اس پر بندہ صابر و شاکر ہے، سبحان اللہ. یہ ہوتی ہے قناعت. ہم دوسروں کے مال کو دے کر بے چین ہو جاتے ہیں، پر ہمیں مال نہ ہو تو بے چین ہو جائے. ہمارا جیب میں پیسے نہ ہو تو ہمیں بے چینی ہے، ان کے جیب میں پیسے ہوں تو یہ بے چین ہے. جن کا آج تک بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، جو کہتے ہیں مجھے آج تک چیک لکھنے نہیں آتا، جو اتنا دنیا سے بے نیاز ہو کر چلے، آپ اس کو کیا تحفہ دینا پسند فرمائیں گے؟ یہ نیکیوں کے تحفے پسند کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ انہیں اب جیسے 50,000 درود پاک کا تحفہ ہے نا، ان کو بڑا خوش کرے گا کہ ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوا نا، نیکیوں میں اضافہ ہوا. یہ اپنی نیکیوں میں اضافے کو بڑا پسند کرتے ہیں. کوئی بھی نیک کام ضائع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں بعض اوقات کہتے رہتے ہیں کہ یار بندہ وہی کام کرے جس میں ثواب ہو، ورنہ بندہ کام ہی نہ کرے. کمال. بندہ وہی، یہ ہماری تربیت کرتے رہتے. کبھی آپس میں نجی طور پر بھی جیسا ہم گفتگو کرتے ہیں نا، جس پہ ثواب ہو نا اپنے وہ کام کریں. تو یہ ایک تربیت ہو رہی ہوتی ہے نا. بار بار جب مجھے یہ بات کہی جائے گی تو اللہ نے چاہ تو میرے ذہن پہ بھی یہ بات کتنی اثر تو رکھے گی نا، کہ یہ بات میں اپنے گھر میں کروں گا، یہ بات میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. تو وہ بات جو مجھے بار بار کہی گئی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یا وہ کام کرے جس میں ثواب ہو. جس میں ثواب نہیں اپنے وہ کام نہ کرے. زندگی تھوڑی ہے، سانس سانس کا حساب ہے، تو یار اپنے سے ہر سانس کو ثواب کے ساتھ نہ گزارنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. اب یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ درجہ جس کا ہو تو بندہ پھر اس کا مرید بھی بنے، اس سے محبت بھی کرے، اس کا یوم ولادت منائے. سبحان اللہ. اور اس کو پھر تحفہ دینا ہے تو پھر ان کو اپنی نیکی اور عبادات کے تحفے دیں. ماشاءاللہ عمرے کے تحفے ملتے ہیں، اتنے عمرے کیے، اتنے طواف کیے، کتنا پڑھا جاتا ہے یار ان کو اصالہ ثواب دینے کے لیے. اچھا جس نے اصالہ ثواب کیا اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئی ہے نا، اس کو کوئی کمی نہیں آتی. خود اس کو کتنا ثواب ملا، پھر اس نے سارا اصالہ ثواب کیا. یہ شخصیت کسی خیر و برکت والی ہے کہ جس کے اصالہ ثواب کے لیے ہم کچھ پڑھتے ہیں تو ہمارا بھی بیڑا پار ہونے لگ جاتا ہے. جیسا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسا ایک تحریک کا بانی، لیڈر، قیادت ہونے کی حیثیت سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں امیر سنت؟ دیکھیں سلمان بھائی، ایک وصف ہوتا ہے لے کر چلنا، کئیوں کو نہیں آتا. امیر سنت کا ایک خوبصورت وصف ہے لے کر چلنا. اب لے کر چلتے ہیں، اور لے کر چلنے میں نا مطلب ایک کی طبیعت کو، اس کے مزاج کو، اس کا لحاظ رکھتے ہیں. اس کو برا نہ لگ جائے، یار اس سے مشورہ کرنا ضروری ہے. یہ ورنہ اس کو لگے گا کہ میرے سے مشورہ نہیں کیا. خود مشورہ کر لیں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ بولا اچھا یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کب آؤ گے. یہ امیر سنت کی بڑی خوبصورت بات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. ذرا آنا میرے پاس، یہ جملہ نہیں کہیں گے. وہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ملاقات کرنی ہے، تو اس کی کیا صورت بنے گی؟ میں کب حاضر ہو جاؤں؟ جیسے علماء کے پاس آپ حاضر ہونے کا آپ کا مزاج ہے، ان کے پاس آپ میں اپنے ان کے پاس حاضر ہو جائیں گے. کبھی جیسے آتا ہے نا کہ ملاقات کرنی ہے تو آپ فرماتے ہیں یار اپنے حاضر ہو جائیں گے. آپ کو بلانا ہے نا کہ لوگ میرے پاس آئیں، یہ آپ کے مزاج میں نہیں ہے، مزاج میں نہیں ہے. لیکن وہ ایک الگ چیز ہے کہ اب ایسی صورتحال بنتی ہے کہ جانا ہوتا ہے. اب ایک آدھ تو اب مطلب جب اتنے ساروں کو آنا تو سب کے پاس تو نہیں جایا جا سکتا. تو یہ ہوتا ہے. تو آپ یہ نا یہ لیڈرشپ ہوتی ہے جو جاتی ہے. میں نے کتاب پڑھا ہے کہ اگر تم جاتے رہو گے نا تو ایک دن آئے گا کہ لوگ تمہارے پاس آتے رہیں گے. واہ واہ. یہ جاتے رہنے والی زندگی تھی جو آج ان کے پاس آنے والا دور آیا ہے. واہ واہ. یہ جاتے رہیں، ایک ایک کے گھر پہ جاتے رہیں. تو آپ کے اندر ایک تو یہ چیز ہے. پھر کسی کارکن ورکر کا ٹوٹنا یہ آپ کو گوارا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں تنکے کی بھی حفاظت کرنی ہے. مگر ایک موقع پر فرمایا تھا کہ تنکا سنبھالا جاتا ہے، پھانس تو پھانس ہوتی ہے، پھانس تو نکالی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو تنکے کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے. اور آپ ہماری تربیت کرتے ہیں کہ اسی طرح آپ مشاورت کریں، اسی طرح لے کر چلیں. اگر فلاں بات کرنی ہے تو اس سطح تک جا کر مشورہ کریں، ان کو آن بورڈ کریں. تو یہ تو قیادت کا ایک یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ لے کر چلتا ہے.
اور اپنے بڑوں کو بھی، یعنی جو تنظیم یا آرگنائزیشن کو جو لیڈ کر رہے تو ان کو بھی اور نیچے بھی. پھر قیادت اپنے عام ورکرز کے لیے اور عام کارکنوں کے لیے اویلیبل ہوتی ہے. آپ نے خود کو اپنے عام اسلامی بھائیوں کے لیے خود کو دستیاب رکھا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ خصوصی مدنی مذاکرے میں اگر آپ نے شرکت نہ کی ہو تو کبھی شرکت کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ مدنی مذاکرہ ختم ہو، ایک وقت مناسب پر آپ آتے ہیں، اس پہ جو آ جائے، ڈائس رکھا ہوا ہے، مائک رکھا ہوا ہے، آپ کے پاس 2 سے 3 منٹ ہے، آپ کو جو سوال کرنا ہے، جو بات کرنی ہے آپ ڈائریکٹ کریں. آپ کے سامنے آپ کی قیادت بیٹھی ہوئی ہے. کہاں ہوتا ہے بتائیے؟ ویکلی بیس پر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جیسے سیریز اور مدنی مذاکرہ ہو تو ڈیلی ہوتا ہے. کیا بات. مجھے بتائیے کہ کہاں ایسا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی قیادت آ کر بیٹھ جائے، اور ایک مطلب یہ نہیں کہ یہ ہمارا کارکن ہوگا تو یہ ہوگا تو یہ ہوگا تو یہ اپنا ہوگا تو یہ فلاں ہوگا. اب ایک ہال ہے، اس میں جو آئے اس کو آنے سے پہلے پوچھا بھی نہیں جاتا بھائی آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو. یہ بھی نہیں ہے. آ جائیں، سیکیورٹی ہے، چیکنگ ہے، آ کے بیٹھ جائیں اور آپ کی باری آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. آتی ہے باری لوگوں کی، اور آپ پہلے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کیا سوال کریں گے. اتنا فری ہینڈ قیادت دیتی ہے. اور وہ کون سی قیادت دیتی ہے؟ جو اس کو پتہ ہے کہ کوئی ایسی چیز چھپانے کی ہے ہی کوئی نہیں. کیا پوچھ لیں گے؟ ساری مسائل بھی پوچھتے ہیں، تنظیمی باتیں پوچھتے ہیں، ذاتی سوال بھی پوچھتے ہیں، کچھ اعتراض بھی کر لیتے ہیں. ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ مسکرا کر سب کو جواب دے رہے ہوتے ہیں. پھر قیادت مسکراتی ہے. قیادت پینک اپنے اوپر لیتی ہے، پینک دیتی نہیں ہے. قیادت ہے نا، پینک تو آتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹینشن تو آ ہی جاتا ہے. اچھا بعض اوقات آپ کو دیکھو فیملی کے ٹینشن آ جاتے ہیں، تنظیم کے ٹینشن آ جاتے ہیں، لیکن آپ نے امیر سنت کو ہمیشہ مسکراتے دیکھا ہوگا. میں کبھی کبھی جیسے کہ ہم بڑی ہی گہرے مسئلے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ابھی ہے مدنی مذاکرے کا یا کوئی ایسا ٹائم یا مدنی مشورے کا ٹائم ہے، اب پبلک انتظار کر رہی ہے، جانا بھی ہے، وقت ہو گیا ہے، جانا تو ہے. کمینڈمنٹ پورا کرتے ہیں نا. ایک بار زبان دے دی کہ زبان دے دی کہ بھائی زبان دے دی ہے، ٹائم دے دی ہے. پھر جا کر بیٹھیں گے نا تو اب میں دیکھتا رہوں گا. میں نے کہا یا اللہ، ابھی پیچھے ہم بیٹھے تھے، آندھی طوفان آیا ہوا ہے، کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ بندہ غور کرتا ہے، بڑا اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کو غور کرنا پڑتا ہے. اور یہاں دیکھیں کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. اب یہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ ان پر بھی کوئی مطلب کہ پریشانی یا کسی اس معاملے کا کوئی پہاڑ ٹوٹا ہے. یہ آپ کو ظاہر ہی نہیں ہونے دیں گے. دعائیں دے رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، آپ ان سے بات کریں گے تو آپ کو یہ بھی نہیں کہیں گے یار کچھ بھی نہیں کریں. پھر بعد میں کمرے میں آئیں گے، پھر دوبارہ وہی اسی موڈ میں جا کر ڈسکشن کرنی ہوگی. یہ اتنے اس کے میرے واقعات ہیں، میں امیر سنت کے ساتھ اتنے واقعات ہیں. یعنی شورا کو 25 سال انشاءاللہ اس بار 25 سال پورے ہو رہے ہیں شورا کو بھی. تو شورا بنے تو میں نے کہہ سکتا ہوں کئی مرتبہ یہ دیکھا ہے. اور یہ تربیت ہے کہ قیادت جو ہے نا وہ پینک دیتی نہیں ہے، پینک اپنے اوپر لے لیتی ہے، یعنی پریشر اپنے اوپر لے لیتی ہے اور آپ کو ریلیز کر دیتی ہے. ایک دفعہ ہمارے ایک رکن شورا بڑے پریشان تھے، سلمان بھائی، مجھ سے بات چیت کی تو میں نے جو عرض کرنا تھا کیا. پھر وہ گئے امیر سنت، یا مجھے امیر کے پاس لے جاؤ. امیر سنت کے پاس گئے تو تقریباً وہی ڈسکشن ہوئی. امیر سنت ایک دو جواب دیے نا تو یہ میرا منہ دیکھ رہے تھے. عمران ایسا بندہ کیسے بنتا ہے؟ کیا بات، ایسا بندہ کیسے بنتا ہے؟ یار دیکھ لو، یہی ہے امیر سنت، یہی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. مفتی قاسم صاحب کی ایک بات بڑی ابھی یاد آ رہی ہے، میں جاتے جاتے ایک بیان کر دوں. مفتی صاحب صحیح میں نے سنا ہے، ایک دفعہ آپ نے فرمایا تھا کہ کسی نے امیر سنت کے بارے میں آپ سے پوچھا ہوگا، تو مفتی صاحب نے کہا ہوگا کہ ایک دفعہ اس طرح کا خلاصہ مجھے یاد ہے کہ کوئی بیان ہو رہا ہوگا یا کوئی ایسی بات چیت ہو رہی تھی تو مائک کام نہیں کر رہا تھا یا مائک کا کوئی پرابلم تھا. تو دوران گفتگو کو آ کر وہ مائک سیٹ کرتے ہیں نا، سیٹ کر رہا تھا. تو آپ نے بعد میں مفتی صاحب فرماتے، میں نے پوچھا امیر سنت سے کہ آپ کو غصہ نہیں آیا ایسے موقع پر یوں جا رہا ہے اور یہ سارا پرابلم ہو جائے کیا یار؟ تو مفتی صاحب کے جملے کو اس طرح کے تھے. تو امیر سنت نے فرمایا یہاں غصہ آتا ہے یا مطلب غصہ آنا چاہیے یا یہاں غصہ مطلب بنتا ہے. یعنی آپ کو تھا کہ یہ کوئی ہمیشہ لگے یہ غصے کا مقام ہے، اور آپ کو لگے یار یہاں بھی کوئی غصہ آتا ہے یا غصہ آنا چاہیے، یعنی یہ غصے کے لیے اجنبی مقام تھا.
تو یہ جو شخصیت کا جو نکھار ہے نا، جو میں کہتا چلا جا رہا ہوں، تو یہ کتنی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اب پورا ہوتا ہے. ایک کال دے دیجیے کہ پھر انشاءاللہ رخصت دیتے ہیں. پہلے نگران شورا میری طرف سے آپ کو باپا کی یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو. میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ آپ نے باپا جان کے ساتھ اپنا زندگی کی جتنا بھی وقت گزارا، وہ آپ کا وقت کیسا گزر؟ جو وقت بھی گزرے گا نا مرشد کے ساتھ، وہ اچھا ہی گزرے گا، وہ خوف خدا کے ساتھ گزرے گا، وہ آپ کو آخرت کی یاد دلاتا ہوا گزرے گا. امیر سنت کی یہ برکت ہے کہ آپ جب بھی ان کے ساتھ وقت گزاریں گے، آپ کی اصلاح والا ہی وقت ہوگا، کہ وہاں آپ کی اصلاح ہو رہی ہوگی اور آپ کچھ نہ کچھ گین کر رہے ہوگا. امیر سنت کی صحبت میں ہمیشہ آپ گین کریں گے، آپ لیں گے، یہ آپ یاد رکھیے گا. جی محمد شہزاد اشرف اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میرے گھر والوں کی طرف سے پیر صاحب کے لیے 20 لاکھ درود پاک جو اب تک پڑھا ہے یہ تحفہ کو اصال کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کا پڑھا قبول فرمائے اور آپ کی نیت پر اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں.